رات 12 بجے کے قریب اپنے کمرے میں اپنے سوتیلے باپ کو دیکھ کر میں ایک دم حیران اور پریشان رہ گئی تھی۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ ویسے بھی جب سے کچھ لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ ایک 25 سال کا جوان لڑکا میرا سوتیلا باپ ہے، تو وہ طرح طرح کی نہ صرف باتیں بنا رہے تھے بلکہ میری دوستوں نے تو بہت عجیب و غریب سی باتیں بھی کہہ ڈالی تھیں کہ دیکھ لینا، ایک دن تمہاری ماں کو چھوڑ کر وہ تمہارے کمرے میں چلا آئے گا، کب تک وہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزارا کرے گا، جبکہ گھر میں ایک جوان 14 سال کی لڑکی بھی موجود ہو، اور وہ بھی تمہاری طرح حسین اور خوبصورت۔ اور اب جب رات کے اس پہر کامران میرے کمرے میں کھڑا تھا تو وہ سب باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے مسکراہٹ چہرے پہ سجائے قدم قدم بڑھاتا میرے قریب آیا اور میرے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ میری ماں حمل سے تھی اور میں جانتی تھی کہ میری ماں کو ڈاکٹر نے کامران سے دور رہنے کا کہا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے تو میری ماں اور کامران یعنی میرے سوتیلے باپ نے اپنے اپنے کمرے الگ کر لیے تھے تاکہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہ بن پائے جس کی وجہ سے آنے والے بچے کو کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا سوتیلا باپ میرے کمرے میں چلا آئے گا۔ میرے سارے وجود سے پسینہ بہنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ کامران میرے بہت قریب آ کر بستر پر بیٹھ چکا تھا اور پھر اس نے آہستگی سے ایسی بات کہی کہ میرے پورے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ مجھ سے… یہ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ میں خاموشی سے باورچی خانے کے سامنے بیٹھی اپنے کام کاج میں مصروف تھی، لیکن گاہے بگاہے میری نظریں امی پہ بھی پڑ رہی تھیں، کیونکہ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باورچی خانے میں کام کرتے کرتے وہ ساتھ ساتھ دوپٹے سے اپنے آنسو بھی پونچھ رہی تھیں، اور میں اسکول کا ہوم ورک کرتے ہوئے خاموشی سے امی کو دیکھ رہی تھی۔ 14 سال کی عمر میں اتنی سمجھدار تو ہو چکی تھی کہ امی کے آنسو اور آنسوؤں کے پیچھے چھپے کرب کو اچھی طرح دیکھ پاتی۔ دراصل امی اپنی تنہائی سے اور ابو کی غیر ذمہ داری سے پریشان تھی۔ ابو کو پردیس گئے 10 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس 10 سال میں وہ صرف ایک ہی بار لوٹے تھے، اور وہ بھی 1 مہینے کے لیے، اور اس 1 مہینے میں بھی ان کے اور امی کے درمیان میں کافی جھگڑے ہوئے تھے۔ ابو کی فطرت کچھ عجیب سی تھی۔ امی ان کے پاس جاتی، بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ غصہ کرنا شروع کر دیتے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ کیڑے نکالتے، امی کو کہتے کہ وہ ایک اچھی عورت نہیں ہے۔ امی بڑی مشکل سے ابو کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ اکثر پردیس سے فون کر کے بھی وہ امی پہ بہتان باندھتے کہ میرے پیچھے نہ جانے تو کیا کرتی ہے، تیرا کس کس کے ساتھ چکر ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اور یہ سب وہ باتیں تھیں جو میری بڑی پھپھو ابو کو فون کر کے بتایا کرتی تھی۔ دراصل امی کا اور ابو کا رشتہ خراب کرنے والی میری بڑی پھپھو ہی تھی۔ ابو کے پردیس جانے کے بعد وہ امی کے لیے ساس بن گئی تھیں۔ انہوں نے امی کا اٹھنا، بیٹھنا، جینا، سانس لینا دو بھر کر کے رکھا تھا۔ کہنے کو وہ اپنے گھر میں رہتی تھیں، لیکن ان کا سکہ ہمارے گھر میں جمع ہوا تھا۔ امی ان کی اجازت کے بغیر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتی تھیں، اور حد تو یہ تھی کہ ابو ہمارا خرچہ بھی بڑی پھپھو کے اکاؤنٹ میں ہی بھیجا کرتے تھے۔ نہ امی کا کوئی اکاؤنٹ تھا، اور نہ ہی کبھی ابو نے کبھی ضرورت سمجھی کہ وہ امی کو اس قابل بنائیں کہ امی اپنے پیسے خود خرچ کر سکیں۔ بڑی پھپھو ہمارے گھر آتی تو راشن اور سبزی کے پیسے دیتی، ہر خوشی کے موقع پہ ہمارے کپڑے وہ خود خرید کر لا کے دیتی۔ ایک طریقے سے ہم ان کے حکم کے غلام تھے۔ وہ اپنی مرضی ہم پہ مسلط کر کے رکھتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں تھیں۔ ابو کا ساتھ نہ ہونا، پھپھو کا راج ہمارے لیے ایک عذاب تھا۔ میں کون سے اسکول میں پڑھوں گی، میں کہاں جاؤں گی، کس سے دوستی کروں گی، یہ سب طے کرنے والی میری پھپھو تھی۔ امی تو صرف نام کی ہی امی تھی، اپنی زندگی پہ ان کا اختیار نہیں تھا۔ بھلا میری زندگی پہ وہ کیا اختیار رکھتی؟ کبھی کبھی تو وہ دکھ سے بے انتہا آنسو بہاتی تھی،
اگر ان کا میکہ مضبوط ہوتا تو وہ کب کی واپس چلی جاتی، لیکن میکے میں 2 بھائی تھے، دونوں ہی شادی شدہ تھے اور ان کی نوکریاں کچھ خاص نہیں تھیں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا رہے تھے، ایسے میں وہ امی کا خرچہ بھلا کیا اٹھاتے؟ پھر میں بھی اب امی کے ساتھ تھی اور امی کو میرے مستقبل کی بھی فکر ستاتی تھی۔ کئی بار امی نے روتے روتے کہا کہ اگر تیرے ابا سے علیحدہ ہو جاؤں تو تیرا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ لوگ تو باپ کا پوچھتے ہیں، اگر انہیں یہ پتہ چلے گا کہ میں نے تیرے پردیسی باپ سے طلاق لے لی ہے تو وہ تو یہی سوچیں گے نا کہ شوہر نوکری کے لیے پردیس تک چلا گیا اور بیوی پیچھے سے گھر نہ بسا سکی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور تیری شادی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ بس اسی لیے میں گزارا کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ میری وجہ سے امی کو اتنا سب کچھ برداشت کرنا پڑا ہے۔ خوشیوں پہ امی کا بھی حق تھا۔ امی کی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ اب 35 سال کی ہوئی تھی اور میں 14 سال کی۔ دیکھنے میں بھی امی کافی جوان اور خوبصورت تھی۔ وہ چاہتی تو بڑی آسانی سے وہ ابو کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لیتی، لیکن زمانے کے خوف سے امی نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ ابھی بھی امی کو آنسو بہاتا دیکھ کے مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں اٹھ کے امی کے پاس گئی، پوچھا کہ امی کیا ہوا ہے؟ تو کچھ دیر وہ خاموش رہیں، پھر کہنے لگی رات تیرے ابا کا فون آیا تھا، انہوں نے تیری خالہ کی بیٹی کی شادی میں جانے کی اجازت نہیں دی، یقیناً تیری پھپھو نے کان بھرے ہوں گے، اب میں اپنی ہی بھانجی کی شادی میں نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کے امی زور زور سے رونے لگی اور منہ پہ دوپٹہ رکھ لیا۔ امی کو اپنی بھانجی سے بڑی محبت تھی، وہ ان کے گھر کی پہلی بڑی بچی تھی اور امی بتاتی تھیں کہ وہ امی کی ہی گودوں میں پلی بڑی تھی۔ شادی سے پہلے امی نے ہی اسے زیادہ سنبھالا تھا، اسی لیے امی کے لیے وہ اپنی اولاد جیسی تھی، اور اس کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا دکھ امی کو بہت زیادہ تھا۔ میں نے کہا امی ابو سے دوبارہ بات کریں، کیا پتہ وہ اجازت دے دیتے۔ امی کہنے لگی اجازت ان سے نہیں تیری پھپھو سے لینی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے ڈائریکٹ تیرے باپ سے اجازت مانگی ہے، اس لیے انہوں نے منع کر دیا۔ یہی تیری پھپھو کی منتیں کرتی تو تیرا باپ بھی مجھے اجازت دے دیتا، لیکن اس بار میں تیری پھپھو کی منتیں نہیں کروں گی۔ میں نے ساری زندگی تیری پھپھو کی غلامی کر لی، اب مجھ سے اور یہ سب نہیں ہوتا۔ امی بہت بری طرح سے رونے لگی۔ میں نے امی کو سینے سے لگا لیا، سمجھایا کہ امی کب تک آپ یہ سب کچھ برداشت کریں گی؟ ابو کے کمائے پیسے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، پھپھو ہمیں ترسا ترسا کے 1-1 روپیہ دیتی ہیں، کب تک ہم ایسی ہی زندگی گزاریں گے؟ اب کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی؟ میری بات سن کے امی نے چونک کے مجھے دیکھا، کہنے لگی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ تیرے باپ کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گی؟ نہ کوئی آسرا ہے نہ کوئی چھت ہے، اور پھر لوگ تو میرے کردار پہ ہی بہتان باندھ دیں گے کہ میں شوہر کے پیچھے اپنی وفاداری نہ نبھا سکی۔ لوگوں کو تو عورت ہی بد کردار نظر آتی ہے۔ تیرے باپ سے علیحدہ ہونے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ امی نے صاف انکار کیا تھا، لیکن مجھے امی کے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ کب تک امی ظلم کی اس چکی میں پستی؟ اکثر راتوں کو بھی میں نے انہیں جاگتے اور تڑپتے دیکھا تھا۔ میں اب اتنی جوان تو ہو چکی تھی کہ امی کی تنہائی کا اندازہ مجھے اچھی طرح ہونے لگا تھا، اور پھر ایسے ہی میری خالہ کی بیٹی کی شادی گزر گئی۔ ہم لوگ نہ جا سکے کیونکہ امی نے پھپھو کی منت نہیں کی تھی۔ اگر امی ایسا کرتی تو وہ ابو سے انہیں ضرور اجازت دلوا دیتی، لیکن اس بار امی کو غصہ چڑھا تھا کہ کب تک میں اپنی بڑی نند سے پوچھ پوچھ کے کام کروں گی؟ اب تو میری اپنی بھی بیٹی جوان ہو رہی ہے، اسی لیے انہوں نے پھپھو سے منتیں نہ کی، اور اب نتیجتاً انہیں کئی دن اسی بات پر غم منانا تھا۔ اس بات کو 10-15 دن گزرے تھے کہ ایک رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ شاید کھانے پینے میں کوئی بد احتیاطی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے میری حالت بہت بگڑ گئی۔ پیٹ میں شدید تکلیف تھی، الٹیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔
امی کو مجھے ہسپتال لے کے جانا ضروری ہو گیا تھا، لیکن ابو کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا ابھی بھی امی کے لیے ناممکن تھا۔ امی نے کویت میں بیٹھے ابو کو فون ملایا، لیکن ابو نے فون نہ اٹھایا۔ پھر امی نے پریشانی میں پھپھو کو فون ملایا تو ان کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ امی کو کچھ سجھائی نہ دیا تو امی نے برابر والوں کا دروازہ بجا دیا۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ برابر والوں کا لڑکا باہر نکلا تو امی کو دیکھ کے پریشان ہو گیا، کہنے لگا سب خیریت تو ہے؟ وہ زیادہ پریشان اس لیے ہوا تھا کہ اتنے عرصے میں کبھی نہ اس نے امی کو مغرب کے بعد گھر سے باہر دیکھا تھا اور نہ امی نے کبھی پڑوسیوں کا دروازہ بجایا تھا۔ ابو کی طرف سے ہمیں ان سب باتوں کی اجازت ہی کہاں تھی۔ کئی سالوں سے اس گھر میں رہنے کے باوجود بھی ہم پڑوسیوں سے بالکل نا آشنا تھے، نہ کوئی میل ملاپ تھا، نہ آنا جانا۔ امی نے اسے بتایا کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا، تو وہ جلدی سے کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ پھر اس نے گاڑی نکالی، امی نے مجھے اس کی گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گئی۔ رات کے اس پہر وہ لڑکا کامران کوئی فرشتہ ثابت ہوا تھا، جس نے بنا کسی پس و پیش کے ہماری مدد کی تھی۔ ہم لوگ رات کو 4 بجے کے قریب ہسپتال پہنچے۔ وہاں صبح کے 9 بجے تک ڈاکٹرز نے مجھے ایڈمٹ کر لیا۔ امی جلد بازی میں فون لے جانا بھول گئی تھیں، اور پھر دوپہر کے وقت میری طبیعت سنبھلی تو ڈاکٹروں نے مجھے چھٹی دے دی۔ وہ پڑوس کا لڑکا امی کے ساتھ صبح تک رکا رہا، پھر اپنی نوکری کا کہہ کے نکل گیا۔ البتہ اس کے جاتے جاتے امی کے ہاتھ میں اس نے کافی سارے پیسے پکڑائے، کیونکہ امی کے پاس ایکسٹرا پیسے ہوتے ہی نہیں تھے۔ امی اس کے سامنے جی بھر کے شرمندہ ہوئیں، پھر اس سے وعدہ کیا کہ کچھ ہی عرصے میں امی وہ پیسے اسے واپس کر دیں گی۔ دوپہر کے وقت تک میری حالت بہتر ہوئی تو ڈاکٹروں نے مجھے چھٹی دے دی۔ ہم دونوں ماں بیٹی رکشہ کر کے گھر پہنچے تو دروازے پہ کھڑی پھپھو کو دیکھ کے امی کی جان نکل گئی۔ وہ غصے میں امی کو گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ میرا صبح سے دوسرا چکر ہے، آج میں صبح ہی یہاں آ گئی تھی لیکن تم نہیں تھی، اور اب یہ میرا دوسرا چکر ہے۔ سارا دن تم ماں بیٹی کہاں گزار کے آ رہے ہو؟ وہ بہت غصے کے عالم میں ایسے سوال کر رہی تھی جیسے ہم نہ جانے کہاں کس کے ساتھ تھے۔ امی کہنے لگی کہ نجمہ کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے مجبوری میں ہمیں رات کو ہسپتال جانا پڑا۔ آپ کو فون ملایا تھا آپا، لیکن آپ نے فون نہیں اٹھایا، تو پھر پڑوسیوں کی مدد سے میں اسے گاڑی میں ڈال کے ہسپتال لے کے گئی۔ ابھی ہسپتال سے چھٹی ہوئی ہے تو میں اسے واپس گھر لے کے آئی ہوں۔ امی نے ہاتھ میں پکڑی دوائیاں اور ڈاکٹر کا پرچہ بھی پھپھو کے آگے لہرایا، لیکن پھپھو خوب زور سے ہنسی۔ اچھا بہانہ بنایا تم ماں بیٹی نے، یقیناً کہیں گھومنے پھرنے گئے ہوگے اور بیماری کا ناٹک بھی رچا لیا۔ دوائیاں میڈیکل اسٹور سے ایسے ہی مل جاتی ہیں، اور یہ پرچہ کسی ڈاکٹر سے لکھوانا کون سا مشکل کام ہے، یہ تو کوئی میڈیکل اسٹور والا بھی لکھ کے دے دیتا ہے۔ ویسے بھی تمہارے پاس ہسپتال جانے کے پیسے کہاں سے آئے، اور یہ رکشے میں کس کے پیسوں سے گھوم پھر رہی ہو؟ پھپھو کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے نہیں ہوتے، اسی لیے وہ اور بھی زیادہ تجسس کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ امی نے بتایا کہ پڑوس کے لڑکے نے مدد کی ہے، لیکن پھپھو کو یقین نہیں آیا۔ کہنے لگی ایسے کیسے کوئی لڑکا مدد کر دے گا؟ ابھی بتاتی ہوں میں تمہارے شوہر کو، تم دونوں اس کے پیچھے کیا گل کھلا رہے ہو۔ وہ تو آج میں یہاں چلی آئی، ورنہ یہ بات تو شاید ڈھکی چھپی ہی رہ جاتی کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں بھی گھر سے باہر نکلتے ہو۔ پھپھو کی بات سن کر امی کو شدید غصہ آ گیا۔ کچھ وہ میری طبیعت کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے کہنے لگی خبردار جو اس طرح کی کوئی بھی غلط بات کی یا پھر میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا۔ اتنے سالوں تک ہم پہ ظلم کرتے کرتے آپ کا جی نہیں بھرا جو ایسے موقع پہ بھی آپ میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکانا چاہتی ہیں؟ میری بیٹی شدید بیمار ہے، کم سے کم اسی بات کا لحاظ کر لیں۔ آپ بڑی ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ میرا گھر توڑنے کی ہی کوشش کی ہے۔
آپ تو چاہتی ہی نہیں ہیں کہ میں اور میری اولاد سکون کی زندگی گزاریں۔ امی کا غصہ دیکھ کر پھپھو کو اور بھی غصہ چڑھا۔ یہ پہلی بار تھا جب امی نے اس طرح سے پھپھو سے بات کی تھی، اور یہی بات پھپھو کو برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ امی نے ان کے سامنے زبان چلائی ہے۔ اسی وقت پھپھو نے ابو کو فون ملا دیا۔ ابو نے امی سے بات کی، امی کو خوب برا بھلا کہا، گالیاں دی، یہاں تک کہ بد ذات اور بد کردار تک کہہ ڈالا۔ تو امی نے غصے میں کہا کہ اگر میں اتنی ہی بد ذات ہوں تو تم مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ ساری زندگی تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، آج بھی اپنی بہن کی باتوں میں آ کے مجھ پہ بہتان باندھ رہے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ امی کی یہ بات ابو کو ایسی لگی کہ ابو نے اسی وقت فون پہ امی کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی اور ساتھ ہی گھر چھوڑنے کا بھی کہہ دیا۔ امی کے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچا بھی نہیں تھا امی نے کہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ وہ تو غصے میں ایک بات کہہ گئی تھیں اور ابو تو جیسے تیار بیٹھے تھے۔ پھپھو کا سارا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ وہ تو چاہتی ہی یہ تھی کہ امی ابو کا گھر خراب ہو اور ابو کی پردیس کی کمائی پہ وہ عیش کریں۔ اسی لیے انہوں نے امی کو فوراً گھر خالی کرنے کا کہا۔ وہ خود اپنے گھر واپس چلی گئی کیونکہ ان کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ امی نے، میں نے روتے دھوتے سامان باندھنا شروع کر دیا کیونکہ معلوم تھا کہ پھپھو اب ایک دن سے زیادہ ہمیں اس گھر میں ٹکنے نہیں دیں گی۔ شام کے وقت وہی پڑوسی ہمارے گھر آیا تو وہ خیر خیریت پوچھنے کے لیے تھا، لیکن جب اس نے ہمیں سامان باندھتے دیکھا تو حیران پریشان رہ گیا۔ پھر میں نے اسے ساری بات بتا دی کیونکہ امی تو عدت میں تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت برا ہوا، اب آپ کہاں جائیں گی؟ میں نے اسے بتایا کہ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میرے گھر میں اوپر والا پورشن خالی ہے، میری اماں بہت بیمار رہتی ہیں، وہ بستر پہ پڑی ہیں، اگر آپ لوگ ہمارے گھر میں رہ سکتے ہیں تو بدلے میں میری اماں کی خدمت کر دیجیے گا، کیونکہ اپنے پیچھے مجھے ان کی بڑی فکر ستاتی ہے۔ اس لڑکے کی بات سن کر امی حیران رہ گئی کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت تھا کہ ہمیں چھت مل رہی تھی۔ امی فوراً راضی ہو گئی۔ یوں میں اور امی سارا سامان سمیٹ کر اس کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے۔ اس بات پہ بھی پھپھو نے محلے میں بڑا ہنگامہ کھڑا کیا کہ یقیناً اس لڑکے کا ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے جو اس نے اپنے گھر میں ہمیں رکھ لیا ہے۔ لیکن میں نے اور امی نے ان باتوں پہ توجہ نہیں دی کیونکہ اب ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ امی نے اور میں نے مل کر اس لڑکے کامران کی ماں کو سنبھالا، اس کے گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا۔ وہ تو ہماری وجہ سے بہت ہی خوش تھا۔ اور پھر اس نے امی کو شادی کے لیے پروپوز کر دیا۔ امی بھی کئی سالوں سے تنہا تھی، لیکن ایک 25 سالہ لڑکے کے رشتے کا ان کے لیے آ جانا یہ واقعی حیران کن بات تھی۔ امی کہنے لگیں کہ تم مجھ سے نہیں بلکہ میری بیٹی سے شادی کر لو تو بہتر ہوگا۔ امی کی عدت ختم ہو چکی تھی، وہ میری وجہ سے بہت پریشان تھی۔ وہ لڑکا کہنے لگا مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، مجھے نجمہ سے نہیں کرنی۔ امی تو خود کافی عرصے سے تنہائی کی زندگی گزار رہی تھیں، اپنے جذباتوں سے، اپنے حالات سے پریشان تھیں۔ اسی لیے امی نے یہ رشتہ قبول کر لیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایک ہی گھر میں ہم چاروں لوگ رہنے لگے۔ اس کی ماں تو پوری طرح بستر پہ پڑی رہتی تھی، وہ اور امی ایک کمرے میں شفٹ ہو گئے تھے اور ایک کمرہ مجھے مل گیا تھا۔ ہم ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی کبھی میں امی کو اس کے ساتھ دیکھتی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کیونکہ امی کے چہرے پہ اب مسکراہٹ رہتی تھی۔ کامران واقعی ایک اچھا انسان تھا، اس نے امی کا خوب خیال رکھا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خوشی عارضی ہے، کیونکہ کچھ ہی دنوں کے بعد امی امید سے ہو گئیں اور یہ سوچ کر ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ اب میرا ایک اور بھائی یا بہن آئے گا، میں اپنی دوستوں کو کیا بتاؤں گی؟
لیکن اس سے بھی بڑا ستم یہ ٹوٹا کہ میری دوستوں نے مجھے سوتیلے باپ کی حقیقت بتانی شروع کی۔ میری دوستیں کہنے لگیں کہ سوتیلے باپ بڑے ظالم ہوتے ہیں اور تمہارے والا تو جوان بھی ہے، تم دیکھنا جلد ہی وہ تم پہ گندی نظر ڈالے گا، خاص کر اب جب تمہاری ماں حاملہ ہو چکی ہے۔ اور یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے میری جان نکال دی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے امی کو کامران سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس عمر میں ان کا حاملہ ہو جانا کچھ پیچیدگیوں کا باعث بنا تھا۔ اسی وجہ سے امی اور کامران کے کمرے الگ ہو گئے۔ 2-4 دن تو خاموشی سے گزر گئے، لیکن ایک رات کامران دبے پاؤں میرے کمرے میں چلا آیا۔ میں اپنی کتابوں میں مگن تھی، اسے اپنے کمرے میں دیکھا تو حیران ہوئی۔ کہا کہ کوئی کام ہے کیا، کیونکہ امی کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، وہ جلدی سو جاتی تھیں، تو اس لیے مجھے لگا کہ کامران کو چائے چاہیے ہوگی۔ وہ بے انتہا چائے پینے کا عادی تھا۔ وہ مسکرا کے انکار کرتے ہوئے میرے قریب آ بیٹھا، کہنے لگا چائے نہیں، کچھ اور چاہیے۔ اس کی بات سن کے میں اور بھی حیران ہوئی، ساتھ میں ذہن میں عجیب عجیب سی باتیں آنے لگی۔ لیکن پھر میں نے اپنی سوچوں کو جھٹکا، کامران سے کہا کہ جی بتائیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اسے کیا کہہ کے مخاطب کروں۔ رشتے میں وہ میرا باپ بنا بیٹھا تھا، لیکن اس کی عمر بھائیوں جیسی تھی، اس لیے میں اسے کسی بھی رشتے سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے، وہ امید سے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر نے ہم دونوں کو دور رہنے کا کہا ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میں تمہاری امی سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتا، اور اگر ان سے دور رہا تو تنہائی سے پاگل ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ میں نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ وہ میرے اور بھی نزدیک ہو کے بیٹھ گیا، کتابیں ہٹا کے ایک طرف رکھ دی۔ نجمہ، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہر رات تمہاری ماں میرے ساتھ گزارتی تھی، اسی طرح تم میرے ساتھ وقت گزارو۔ میں بہت تنہا ہوں، بہت پریشان ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ماتھا میرے ہاتھوں کی پشت پہ ٹکایا، اور میں بس یک ٹک اسے دیکھتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ اس کے آنسوؤں کا احساس ہوا۔ بڑی مشکل سے میں نے پوچھا، کامران کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ میرے پوچھنے پہ اس نے نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور پھر اس نے روتے ہوئے مجھ پہ ایسی حقیقت کھولی کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، یہ عورت جو بستر پہ بیمار پڑی ہے، یہ میری سگی ماں نہیں ہے۔ اس نے مجھے کسی کچرا کنڈی سے اٹھایا تھا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو اس نے مجھے گود لے لیا، اور اب اپنی ماں کو بیمار دیکھ کے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ میں بہت زیادہ تنہائی کا، پریشانی کا شکار تھا۔ جب تمہاری ماں میری زندگی میں شامل ہوئی، میں ہر رات تمہاری ماں کے ساتھ اپنے جذبات بیان کرتا تھا، اپنی تکالیف بیان کرتا تھا، اور وہ مجھے سہارا دیتی تھی۔ میری تکلیف بہت کم ہو جاتی تھی۔ مجھے ایک ایسے ساتھی کی تلاش تھی جو مجھے سمجھے، میرے اندر کی کمیوں کو دور کرے۔ اسی لیے میں نے تمہارا نہیں بلکہ تمہاری ماں کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف سمجھدار تھیں بلکہ میرے جذباتوں کو بھی سمجھ سکتی تھیں۔ مجھے ہر رات ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوتا ہے، اور تمہاری ماں کی موجودگی میں وہ گھٹن ختم ہو گئی تھی، کیونکہ تمہاری ماں میری تکلیف کو سمجھ کر مجھے سہارا اور حوصلہ دیا کرتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے تمہاری ماں کی محبت نے میرے اندر کی ہر تکلیف کو مٹا دیا۔ لیکن اب جب میں پھر سے تمہاری ماں سے دور رہنے لگا ہوں تو میرے اندر پھر سے وہی گھٹن کا احساس پیدا ہونے لگ گیا ہے۔ مجھے کسی ایسے ساتھ کی مستقل طور پہ ضرورت ہے جو مجھے سنے، مجھے سمجھے، میری تکلیفوں کو میرے ساتھ بانٹے۔ میں تمہاری حاملہ ماں کو اب اپنا درد سنا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب تک تمہاری ماں حمل سے ہے، تم
میرے ساتھ میرے غموں کو بانٹ لو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بچپن سے لے کر ابھی تک کی اپنی زندگی کا سارا احوال سنانا شروع کیا کہ کس طرح سے وہ کچرا کنڈی سے اپنی ماں کی گود میں پہنچا اور اس کی ماں نے زمانے سے لڑ کے اسے پالا تھا۔ اس کے پاس باپ کے نام کی شناخت نہیں تھی، اسی لیے اس کی ماں نے اپنے مرحوم شوہر کی شناخت اس کے ساتھ لگائی، لیکن دنیا نے اس کے کردار پہ بہت انگلیاں اٹھائیں۔ ایک معصوم بچہ تھا جسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کون تھے، اور دنیا بار بار اس سے یہی سوال دہراتی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ لوگوں سے منہ چھپا کے زندگی گزارنے والا لڑکا تھا۔ اسے تو لگتا تھا کہ کبھی اس کی شادی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر کوئی اس سے اس کا ماضی پوچھے گا، اور پھر کبھی اس کا ماضی کھل گیا تو ہر کوئی اسے ناجائز بچہ سمجھے گا۔ لیکن پھر میری ماں اس کی زندگی میں آئی تو اس کی زندگی سنور گئی، اور اب جب میری ماں سے اسے دور رہنا پڑ رہا تھا تو پھر وہی محرومیاں اسے ستا رہی تھیں۔ راتوں کو لوگوں کے تانے، ان کی باتیں، اسکول میں بچوں کا خراب رویہ اسے ایک ایسے ڈپریشن میں ڈال چکا تھا جس کی وجہ سے وہ تقریباً ہر رات جاگتے ہوئے گزارتا تھا۔ یہ سب سن کر میں حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے کامران کو تسلی دی، سہارا دیا، اس کے دل کی ہر بات سنی اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ میں نے خود بھی کوئی بہت اچھی زندگی نہیں گزاری تھی۔ میرے والد نے جس طرح کا ہمارے ساتھ رویہ رکھا تھا، میں خود بھی گھٹن کا شکار تھی۔ اس کی تکلیفیں سننے کے بعد میں نے اپنے دل کا حال بھی اسے سنایا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا، اور میں نے اماں کو صبح اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ پھر آنے والی ہر رات ایسا ہونے لگا، وہ ہر رات میرے پاس آتا، اپنے سارے دن کی باتیں، اپنی تکلیفیں، اپنا احوال مجھ سے شیئر کرتا، اور میں بھی کچھ ایسا ہی کرتی تھی۔ ہمارے درمیان کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ میرا سوتیلا باپ ہے، نہ کبھی اس نے مجھے اپنی سوتیلی بیٹی سمجھا تھا۔ ہم دونوں دوست بن گئے تھے۔ پھر 9 مہینے کہاں گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور میری ماں نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا۔ اپنی بیٹی کو گود میں لے کے کامران کا حال ہی الگ تھا۔ وہ خوش بھی تھا، وہ آنسو بھی بہا رہا تھا۔ شاید اسے پہلی بار کوئی ایسا رشتہ ملا تھا جو پوری طرح سے اس کا اپنا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام جنت رکھا تھا۔ اس کی بیٹی میری چھوٹی بہن تھی، اور اب ہم سب نے مل کر اس کی پرورش شروع کر دی تھی۔ آج ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میرے ابو نے کیوں میری امی کو اتنی اذیت میں رکھا۔ اگر انہوں نے طلاق ہی دینی تھی تو وہ سالوں پہلے دے دیتے۔ میری امی ایک گھٹن بھری زندگی سے آزاد ہو جاتی، بہت پہلے دوبارہ ان کی گھر ہستی بس جاتی۔ اور کبھی کبھی میں اپنی امی کو بھی دیکھتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ انہوں نے کیوں اتنے سال خاموشی سے گزار دیے۔ کیا صرف اس لیے کہ ان کے پاس کوئی میکا نہیں تھا؟ کیا ایک عورت صرف اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب اس کے پاس پیچھے اس کے باپ اور بھائی موجود ہوں؟ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں پڑھ لکھ کر اس قابل بنوں گی کہ مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے اپنے میکے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں اپنے دم پر اپنے لیے اس سماج سے لڑ سکوں گی۔ یہی میرا مقصد ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی اپنے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اور اس قابل بن جائے کہ پھر اسے اپنی مضبوطی کے لیے پیچھے پلٹ کے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو نہ دیکھنا پڑے، بلکہ وہ خود اس قابل ہو کہ اپنے ساتھ ہونے والے ہر غلط عمل کا حساب خود کر سکے۔ اور رہی بات میری پھپھو جیسی عورتوں کی، تو جو دوسروں کا گھر خراب کرتی ہیں ان کا اپنا گھر بھی کبھی نہیں بچ سکتا۔ میری پھپھو کی ازدواجی زندگی کیسی تھی اس سے بھی میں اور میری ماں اچھی طرح واقف تھیں۔ ان کا شوہر ان سے ہر وقت لڑتا جھگڑتا رہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر سے کہیں زیادہ دوسروں کے گھروں پہ توجہ دیتی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بے انتہا خراب تھا۔ ان کے اپنے بچے بد مزاج اور بگڑے ہوئے تھے۔
اور آج نہیں تو کل وہی بچے ان کے لیے مکافات عمل کا سبب بننے والے تھے۔